السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر یعنی بڑی شخصیتوں کے نام کے اوپر مسلکوں کے نام رکھے گئے ہیں، تو ناظرین ایسے ہی آپ کو ہم ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی اور مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی اور بابا جی الیاس کی ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یعنی جن کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کہنا یہ ہے کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، قرآن کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، فرقہ واریت کے اندر نہ پڑے، جبکہ قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے۔ تو ناظرین لیکن حیرانگی والی بات ہے، ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے وہ یعنی بریلوی بھی کہتا ہے، قادری بھی کہتا ہے، چشتی بھی کہتا ہے، سہروردی بھی کہتا ہے، نقشبندی بھی کہتا ہے، اب پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، لیکن ناظرین اصل میں ہمیں مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ناظرین وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جن کے اندر یہ صاف لفظوں میں، بلکہ مفتی منیب الرحمان نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے۔ ناظرین اگر مسلک رکھنا ہے تو آپ محمدی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ رکھیں۔ تو خیر ناظرین آئیے وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان چونکہ بریلی شریف میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں رہے، وہیں آپ کا مزار ہے، اس نسبت سے یہ بریلوی ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا ایک بڑا عالم تصور کرتا ہے، اپنا رہنما، اپنا رہبر تصور کرتا ہے، تو اگر وہ ان کی نسبت سے اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کیا مطلب حرج کیا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے تھے، تو اس نسبت سے ہم بریلوی کہلائے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت، ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں ہے، بریلی شریف ہمارے امام کا مسکن ہے، ان کا وطن ہے، تو اس کی طرف نسبت ہے۔ مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی بریلوی کہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، اور جب ہم مسلک اہل سنت والجماعت ہے تو پھر ہم پوری کائنات میں جہاں جہاں اہل سنت والجماعت ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم امت کا انٹیگرل پارٹ ہیں، ہم کوئی الگ جزیرے میں نہیں رہتے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہماری کچھ علاقائی امتیازات ہیں جیسے ہر خطے کے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ برانڈڈ چیزیں کم کرو اور کامن چیزیں جو ہیں وہ زیادہ لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم پوری امت کا ایک لازمی اور غیر منقطع حصہ ہیں۔ پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے ہند والوں کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں۔ مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی۔ جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟
وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے، عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو، علاقے کو نہ بڑھاؤ، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت ہے، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے۔ کہ اہل سنت والجماعت سے نیچے کوئی عنوان اپنے لیے قبول نہ کریں، یہ سازش ہے آپ کو فرقہ بنانے کی، اور آپ اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے بعض لوگوں کے جبر کی وجہ سے فرقہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلک صحابہ کرام کا مسلک ہے، خلفائے راشدین کا، تابعین کا مسلک ہے، اتباع تابعین کا مسلک ہے۔ یہ مسلک اویس کرنی کا ہے، یہ جنید بغدادی کا ہے، یہ سری سقطی کا ہے، بشر الحافی کا ہے، ذنون مصری کا ہے۔ ارے یہ مسلک بشر الحافی کا ہے، باجزید بستانی کا ہے، امام ابو الحسن شاذلی کا ہے، سرکار غوث العظم جیلانی کا ہے، یہ مسلک خواجہ اجمیر کا ہے، یہ مسلک شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ہے، یہ مسلک اہل سنت والجماعت حضرت شاہ نقشبند مجدد حضرت ثانی کا ہے، یہ بابا فرید کا ہے، قطب الدین مختیار کاکی کا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے، اور یہ مسلک امام اسقلانی کا ہے، یہ مسلک قاضی ایاز کا ہے، یہ مسلک کستلانی کا ہے، یہ مسلک علامہ عینی کا ہے، ارے یہ مسلک امام سیوطی کا ہے، یہ مسلک ہزاروں ائمہ محدثین کا ہے، اولیاء کا ہے۔ جب یہ ہزار علماء ائمہ محدثین کے نام پر اس مسلک کو معنون نہیں کیا گیا، آج کسی ایک بزرگ کے نام پر اس مسلک کو منسوب کیوں کیا جائے؟ اگر آپ نے، اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، بابا کے بول کہہ رہا ہوں، ہند بھی سرزمین پاکستان بھی سرزمین یورپ میں مسلک کا عنوان بریلویت نہیں۔ آپ پوچھیں دلیل کیا؟ دلیل اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان، انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا۔ ہم اعلی حضرت نے خود اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کے بعد کسی ٹھیکیدار کی بات نہیں مانتے۔ اس مسلک اہل سنت کا، اس مسلک اہل سنت کا کوئی شخص ٹھیکیدار نہیں ہے۔ میرا نقطہ نظر، میں بریلوی اور دیوبندی ان کو مسلک نہیں مانتا۔ یہ مسلک ہے ہی نہیں، ان کو مسلک بنانا ہی انتہا پسند سوچ ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہوگی۔ یہ دو مدارس ہیں،
इंडिया में 2 शहर हैं, उनसे पढ़ के आने वाले देवबंदी कहलाएं या बरेलवी कहलाएं, मगर इन्हें मसलक का उन्वान देना बजात खुद मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन है, मजहब की गलत ताबीर है। यहां से तंग नजरी जन्म लेती है और जो दीन और मजहब का एक समंदर है उसे तंग करके आप नदी नाला बना देते हैं। ठीक, इसको अच्छा ठीक वही है, ना देवबंदी छाप है ना बरेलवी छाप है। वही मैं देखा था, एक तरफ अनवर शाह कश्मीरी साहब के वो और एक तरफ यानी हमने उलूम को जमा किया है और इत्तेदाल पैदा किया इल्म में। ये बात सही है। और ये सारे उलूम अरब और अजम के असातिज़ा अपने वालिद ग्रामी के ज़रिए, वो भी बगदाद और इन तमाम अरब ममालिक में फ़लस्तीन तक पढ़े, ये करके इनको मैंने जमा किया है, इक्तिसाब फैज़ किया है। और इस तरह ये पूरी दुनिया इस्लाम से इल्म के जो सरचश्मे थे वहाँ से ले के तो, और साथ आपकी ये मॉडर्न एजुकेशन उसके साथ कंबाइंड थी, तभी ये इतना बड़ा जो काम है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, यहाँ पे मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ता हूँ। अगर आप पहला सपारा पढ़ेंगे तो कुरान कहता है, इज़ हज़र याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइका। ये पहले सपारे की आयत है। नबी याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने रब्बुल आलमीन के साथ मुलाकात करने लगे तो अपनी तमाम औलाद को अपने सामने बैठाया और पहला सवाल जो किया है ना, वो मेन है। वो पहला सवाल ही तौहीद का किया है। क्या कह रहे हैं? क्या मेरे बेटा, मेरे बाद आप किसकी इबादत करोगे? नाज़रीन, अकीदा तौहीद जिस बंदे के पास है ना, उस बंदे ने समझ लो अपनी दुनिया भी बना ली और आखिरत भी बना ली। मेन चीज अकीदा तौहीद होना चाहिए। अकीदा तौहीद जो है ना, ऐसा कि सहीह मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा इस हालत में रब्बुल आलमीन के साथ मिले कि उसने जर्रा बराबर भी रब्बुल आलमीन के साथ शिरक ना किया हो, वो बंदा जन्नती है। और एक बंदा इस हालत में अगर रब्बुल आलमीन को मिला कि उसने जर्रा बराबर भी शिरक किया तो फरमाया वो बंदा जहन्नमी है। तो नाज़रीन, अकीदा तौहीद होना चाहिए। और अगली बात देखें, कुरान कहते हैं नबी याक़ूब अलैहिस्सलाम ने तमाम बेटों को बिठाया, पूछा गया किसकी इबादत करो? उन्होंने कहा कि इलाहुं वाहिदा, हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। और आगे आप आयत पढ़ेंगे और फरमाते हैं कि इस हालत में दुनिया से जाएं कि वनहनु लहू मुस्लिमून, के हम मुसलमान हो। तो यहाँ पे एक हदीस भी पढ़ते हैं, हदीस है गालिबन सुनन अबू दाऊद के अंदर भी मिल जाएगी, जामे तिरमिज़ी के अंदर भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके बन गए, मेरी उम्मत के 73 बन जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नमी होंगे, इल्ला मिल्लत वाहिदा, सवाए एक के। नाज़रीन देखिए, नाम नहीं बताया, मनहज बता दिया। क्या फरमाया? कौन सा एक फिरका कामयाब होगा, ग्रोह कामयाब होगा? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीका पर होगा, वो कामयाब है। बाकी नाज़रीन, अगर यही देखा जाए तो मुआशरे के अंदर बड़े बड़े ये फिरके बन गए हैं। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी बेऔलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नौरीना, सेहत तंदरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।